اتنا نصیب ہے کہ کسی کی تنخواہ 40% کاٹ دی گئی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا ورکر اور جرنلسٹ کس طرح سے گزر رہا ہوگا. ہمارا یہ مطالبہ ہے جب کہ ٹی وی پر اور اخبارات پر اشتہارات کی بھرمار ہے تو ہمارے جن ورکر کو نکالا گیا تھا انہیں بحال کیا جائے اور جن کی تنخواہوں میں کٹوتی کی گئی تھی وہ تنخواہیں بحال. دوسرا ہمارا مطالبہ بھی اسلام آباد میں آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ تھوڑے عرصے میں 20 ایسے واقعات ہوئے. کسی جرنلسٹ کو گولی ماری گئی, کسی کو اغوا کیا گیا, کسی کو سڑک پر لٹا کے مارا گیا, کسی کے گھر میں گھس کر اس کو مارا گیا, کسی ایک کے ملزم بھی گرفتار نہیں ہوئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فیڈرل کیپٹل کی یہ صورتحال ہے تو باقی ملک میں میڈیا کی کیا صورتحال ہوگی. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے وہ ساتھی جن کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوا ان کے ملزمان کو گرفتار کیا جائے. تیسرا ہمارا مطالبہ ہمارے ان اینکر کے حوالے سے ہے جو پاکستان میں عدلیہ اور میڈیا کی آزادی کی بات کرتے تھے, جو مسنگ پرسن کی بات کرتے تھے, جو شہری آزادیوں کی بات کرتے تھے, ان سب کو ایک ایک کر کے اب اداروں سے نکالا جا رہا ہے تاکہ وہاں طوطا کہانی سنانے والے اینکر بٹھا دیے جائیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جرنلزم سے. جن میں طلعت حسین صاحب ہیں, نصرت جاوید صاحب ہیں, متین اللہ جان ہیں, امبر شمسی ہیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان سب کو واپس بحال کیا جائے. اور چوتھا ہمارا مطالبہ, ہم نے پی ایم ڈی اے کا نام سنا ہوگا, ہم اسے میڈیا ڈیولپمنٹ نہیں کہتے کیونکہ ڈیولپمنٹ کا ویسے یہ میڈیا کنٹرول اتھارٹی جو حکومت بنانے جا رہی ہے, جس کو تمام اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ ریجیکٹ کر چکے ہیں. ہمارا یہ ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ یہ اسی صورت میں منظور قانون ہوگا جب آپ ہماری لاشوں سے گزر کر پارلیمنٹ میں جائیں گے. ادروائز ہم آخری سانس کریں گے. ہمارا پروگرام یہ ہے کہ 12 تاریخ کو ہم یہاں جمع ہوں گے اور یہاں سے پریس فریڈم ریلی لے کر پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے. رات وہاں ہی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گزاریں گے. صبح جب پریزیڈنٹ کا خطاب ہوگا اس پریزیڈنٹ کے خطاب کے بعد اس وقت دھرنا ختم کر کے آ جائیں گے. اس کے بعد ہمارے پی ایف جے کے پریزیڈنٹ یہاں آئے ہوں گے, شہزاد ذوالفقار صاحب, ناصر زید صاحب. پی ایف جے نے اپنا ایک پلان کیا ہوا ہے پھر کنٹری وائڈ جو اسٹرگل ہے جو آپ کے ساتھ مل کر. تو میں آپ کی وساطت سے, دونوں قائدین کی وساطت سے, پاکستان بھر کے اور خصوصی طور پر اسلام آباد کے اپنے جو ہمارے شکلا ساتھی ہیں چاہتا ہوں کہ ماضی کی تمام اسٹرگل میں ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا, ہم ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. میں اب بھی امید رکھتا ہوں کہ وکلاء حضرات, بار کونسل, سپریم کورٹ بار, اسلام آباد ہائی کورٹ بار, راولپنڈی بار, یہ اسی طرح شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہوگی جس طرح بات کی تھی. یہی میری بات تھی. میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام آگے بڑھا اور کامیابی